السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے دوسرا کلمہ مع ترجمہ کی دہرائی کی تھی اور قاعدہ نمبر 4 ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ یقیناً آپ نے اس کی اچھی طرح سے دہرائی کر لی ہوگی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم سورۃ الاخلاص پڑھیں گے اور ساتھ میں قاعدہ نمبر 6 شروع کریں گے۔ تو سورت کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ الاخلاص، سورہ مکی۔ اب سورہ مکی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید اتاری۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ 2 حصوں میں گزری۔ ایک حصہ ان کی زندگی کا مکہ میں گزرا، دوسرا حصہ ان کا مدینہ میں گزرا۔ اب مکہ میں جو حصہ گزرا اس دوران میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ جو مدینہ میں گزرا اس میں جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی ہر صورت کی شروع میں لکھا ہوتا ہے کہ مکی یا مدنی، جو صورت جہاں نازل ہوتی ہے اس کا ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم صورت کی طرف آتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس صورت کو زبانی یاد کرنا ہے اور صرف اس کی عربی یاد کرنی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ یاد نہیں کرنا۔ اب میں صورت پڑھوں گی تو تھوڑی سی ترجمے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ کروں گی، آپ صرف عربی یاد کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کسی کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی برابر نہیں، یعنی اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تو اس کا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی پارٹنر وغیرہ۔ تو دوبارہ سے اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سورت کو آپ زبانی یاد کریں۔ اب ہم قاعدے کی طرف آتے ہیں۔ قاعدے میں آج ہم قاعدہ نمبر 6 میں کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش پڑھیں گے۔ یہ کھڑی زبر ہے، یہ کھڑی زیر ہے اور یہ الٹا پیش ہے۔ اس سے پہلے حرکات میں ہم نے پڑی زبر، پڑی زیر اور پیش پڑھی تھی۔ یہاں پر زبر اور زیر کو سیدھا کر دیا گیا ہے، اسٹریٹ لکھا گیا ہے، اس لیے اس کو کھڑی زبر اور کھڑی زیر کہہ رہے ہیں۔ پیش جو ہے اس کو الٹا کر کے لکھا گیا ہے، اس لیے اس کو الٹا پیش کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب بھی ہم کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو پڑھتے ہیں تو حروف کی آواز آخر میں بدل جاتی ہے۔ تو اس کے بدلنے کی وجہ جو ہے وہ حروف مدہ ہیں، اس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم نے ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ جیسے ہمارے پاس ہے با کھڑی زبر با، جب بھی کسی حرف پر ہمارے پاس کھڑی زبر آئے گی تو اس کے آخر میں ہم الف کی آواز سنتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اس کے آخر میں الف کی آواز آتی ہے کھڑی زبر کی وجہ سے۔ جیسے میں نے پڑھا با کھڑی زبر با، اگر با کو ہم لکھتے ہیں تو اس طرح سے آتا ہے با الف زبر با، اس کے آخر میں الف ہے، لیکن یہاں پر تو الف نہیں ہے، یہاں کھڑی زبر ہے، لیکن آواز اس کی اس با کی طرح یا الف کی طرح ہے۔ اس کا مطلب ہے
اس کے آخر میں الف جو ہے اس کی آواز آتی ہے، اس لیے جتنے حروف بھی ہم کھڑی زبر کے ساتھ پڑھیں گے ان سب کے آخر میں الف کی آواز آئے گی۔ دوسرا ہے یا۔ اب جس حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے کھڑی زیر، اس حرف کو ہم پڑھتے ہوئے آخر میں یا کی آواز دیتے ہیں، جیسے با کھڑی زیر بی۔ اب اس کے آخر میں یا کی آواز آئی ہے، اگر ہم با یا زیر بی کو لکھیں تو اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ یا ایڈ ہو جاتا ہے، با یا زیر بی۔ اب اس میں تو یا نظر آ رہا ہے لیکن یہاں تو یا نہیں ہے، لیکن کھڑی زیر اس یا کی آواز دے رہی ہے، با کھڑی زیر بی۔ یعنی اب جتنے حروف کھڑی زیر والے ہم پڑھیں گے ان کے آخر میں اس یا کی آواز آئے گی۔ اسی طرح سے ہے با کے اوپر الٹا پیش۔ یہ الٹا پیش جس حرف کے اوپر آئے گا اس کو ہم واو کی آواز دیں گے، آخر میں اس میں واو کی آواز سنائی دے گی، جیسے یہ ہے با الٹا پیش بو، تو اب با کے ساتھ واو کی آواز آ رہی ہے۔ اگر ہم با واو پیش بو لکھتے ہیں تو تب بو کی آواز آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ تو واو ہے اور یہاں پر تو واو نہیں ہے، لیکن الٹا پیش جو ہے وہ اس واو کی آواز دے رہا ہے، تو با الٹا پیش بو اس واو کی آواز دے رہا ہے۔ جب بھی الٹا پیش والے حروف ہم پڑھیں گے کوئی سے بھی حروف تو ان سب کے آخر میں واو کی آواز آئے گی۔ اسٹوڈنٹس یہ تھے حروف مدہ۔ اب ایک پوائنٹ اور ہیں، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کو ہمیشہ ایک الف کے برابر لمبا پڑھا جاتا ہے۔ اب قاعدے کی طرف آتے ہیں، ہم آج قاعدے میں صرف کھڑی زبر کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با کھڑی زبر با، یا کھڑی زبر یا، را کھڑی زبر را، میم کھڑی زبر ما، لام کھڑی زبر لا۔ اسٹوڈنٹس آپ نے دیکھا تمام حروف کے آخر میں الف کی آواز آئی۔ واو کھڑی زبر وا، نون کھڑی زبر نا، حمزہ کھڑی زبر آ، ہا کھڑی زبر ہا، عین کھڑی زبر آ، ہا کھڑی زبر ہا، غین کھڑی زبر غا، خا کھڑی زبر خا، تا کھڑی زبر تا، ثا کھڑی زبر ثا، جیم کھڑی زبر جا، دال کھڑی زبر دا، زال کھڑی زبر زا، زا کھڑی زبر زا، سین کھڑی زبر سا، شین کھڑی زبر شا، صاد کھڑی زبر سوا، دواد کھڑی زبر دوا، توا کھڑی زبر توا، زوا کھڑی زبر زوا، فا کھڑی زبر فا، قاف کھڑی زبر قا، کاف کھڑی زبر کا، حمزہ کھڑی زبر آ، ہا کھڑی زبر ہا۔ ان تمام حروف کے آخر میں الف کی آواز آئی ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی سی پریکٹس ہو۔ با کھڑی زبر با، یا کھڑی زبر یا، را کھڑی زبر را، میم کھڑی زبر ما، لام کھڑی زبر لا، واو کھڑی زبر وا، نون کھڑی زبر نا، حمزہ کھڑی زبر آ، ہا کھڑی زبر ہا، عین کھڑی زبر آ، ہا کھڑی زبر ہا، غین کھڑی زبر غا، خا کھڑی زبر خا، تا کھڑی زبر تا، ثا کھڑی زبر ثا، جیم کھڑی زبر جا، دال کھڑی زبر دا، زال کھڑی زبر زا، زا کھڑی زبر زا، سین کھڑی زبر سا، شین کھڑی زبر شا، صاد کھڑی زبر سوا، دواد کھڑی زبر دوا، طا کھڑی زبر طا، زوا کھڑی زبر زوا، فا کھڑی زبر فا، قاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زبر کا، حمزہ کھڑی زبر آ، ہا کھڑی زبر ہا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب کھڑی زیر کا قاعدہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔